السلام علیکم دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالحہ خاتون ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ عورت کی بیوی کی مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں۔ تو ادھر بیوی کو ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نبھانا ہو اور طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو کام سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امرائے معدودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے، پہلے ہی بڑی مشکل سے نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکتی تھی، تو پہلے ہی بڑی مشکل سے شادی ہوئی، طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھ گئی، آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ امکان باقی نہیں تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں امرائے معذودہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کر کھڑی ہو جائے گی، رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک، تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خاوند نے دھتکار دیا، یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اللہ سے بحث کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا کر دے گا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ثواب کی نیت کی غرض سے اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔